وہ جو جناب جس نے حوروں کا اور وہ ہے وہ پھر کس طرح اس طرح اس کو جنت کے ٹکڑے کا مقام دیا گیا ہے. اس میں حوریں تو آپ تری یہاں پر کام نہیں ہو سکتا. یعنی جو یہاں آ گیا اس کا آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں. جو جس طرح وہاں خواجہ پاک پہ چلا گیا منظارہ کبھی واجہ بہت لہو شفا. اسی طرح جو اس مقام پر جا کے جس نے 2 نفل پڑھ لیے داخل ہو گیا وہ بھی دخل الجنہ. اس کا بھی بیسیکلی تو اس میں جو فلسفہ ہے اس کا یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ جنت کا مقام مطلب کیا ہے کہ اس میں جو آ گیا وہ اس کی مغفرت ہو گئی. جو اس کو آپ اس سے ریلیٹ کریں نا منظارہ قبری وجہ بتلو شفاعت قبائل. اس سے یہ ہوگا کہ جو اس کا ایک تو مطلب ہمارے لیے تو یہ ہے کہ بھئی ہمارے لیے لاکھ ارب خرب جنتوں کا حسن مدینہ منورہ کی گلیوں پہ قربان ہے. تو وہ تو خواجہ پاک کے بالکل سامنے. دوسرا یہ مفہوم ثابت ہو گیا کہ ارے جنت پہ رونے والوں سنو یہ وہ قدم ہے جن کے صدقے سے سب کچھ بنایا گیا. رسول اللہ کے قدم اگر اپنے محل مبارک سے نکلے ممبر مبارک آ جائے پھر ممبر مبارک سے محل مبارک آئے پھر کبھی ممبر مبارک کبھی محل مبارک پھر محل مبارک ممبر مبارک وہ زمین چوم 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 قدموں جنت بن گئی. اور واللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو سکون اس جنت میں وہ سکون اس جنت میں نہیں ہوگا. جو سرکار کے سائے میں سکون ہوگا وہ تو ہوگا لیکن اس جنت کا سکون جو ہے تو کائنات میں. اور ہمارا تو یہ ایمان ہے نا کہ جب وہ پھونکا جائے گا سب کچھ فنا ہو جائے گا. یہاں تک آتا ہے کہ لوح محفوظ تک جو ہے اس سے فنا ہو جائے گا لیکن نہیں فنا ہوگا کون سا مقام جس پر رسول اللہ یہ کعبۃ اللہ یہ سب تو بہت دور کی بات ہے. لوح محفوظ تک اس تک فنا کر دی جائے گی لیکن نہیں فنا ہوگا کون سا مقام جس مقام پر. تو جو سکون اس مقام پر ہے وہ کہیں نہیں. اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس مقام میں داخل ہو گیا مین مطلب تو اس کا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اللہ آپ نے پوچھے علمی دنیا کے اعتبار سے تو اس میں اس کا یہ ہوگا کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اگر آپ کو شاک کے ہمارے اس سے پوچھیں گے تو ہم تو یہ کہیں گے بھائی کہ ہمارے لیے تو اس سے بڑھ کے جنت ہے. جنت کہا گیا اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کوچے میں آ گیا سب جو جنت میں داخل ہو گیا. یعنی کیا حضور کا مقام بتایا گیا. اب یہ اس میں حضور قصور نہیں ہے یا یہ چیز نہیں ہے. یہ تشبیہ دی گئی ہے اس بات سے کہ جو حضور کا حدیث ہے وجبت لہو شفاعتی والی وہ اس میں مغفرت کی صنعت جاری کی جاتی ہے. اور مغفرت کی صنعت کیا ہے مولانا حور و قصور. ویسے اگر ہم اس دنیا کی بات کریں اس کے ذریعے تو حور و قصور جنت میں اٹریکشن کے لیے ہے. جنت کی جنت والے کو آج یہ اٹریکٹ کرنے کے لیے اس مقام پر آ کے کس چیز کی حیثیت ہے کہ وہ سامنے رونق افروز ہے. کون سی حور ایسی ہے جس پہ نظر جائے خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت کی حسین سے حسین حور آ کے اس ریاض الجنہ میں کھڑی ہو جائے کوئی اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرے گا. صحیح بات ہے. جب جاری مبارک کا حسن آ کائنات کا سارا خضرا کا حسن سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سامنے رونق افروز ہے تو کون سی حور ایسی ہے کہ جو کسی کو اپنی طرف مائل کر سکے. کون سی جنت کی دودھ کی نہریں بھی یہاں اگر نکل جائے تو کوئی ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرے گا. کیوں؟ جب رسول اللہ سامنے رونق افروز ہے تو کس دودھ کی نہر کی اتنی نہ کوئی مسئلہ. اس کا صدقہ اتار کے کائنات کو دیا جاتا ہے. انہی کی خاطر تو انہی کے نوکروں کی خاطر تو جنت بنائی گئی ہے. جنت کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ رسول اللہ کے نوکروں کے لیے. تو مسئلہ تھا یہاں پر یہ حور تشبیہات میں سے ہے جناب یا یہ ایکچولی ہے تو پورا ذکر قرآن میں ذکر حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان. وہ تو ہے یہ ایکچولی ہے یہ بالکل ہے. سرکار کے فرمان ہے کہ ایک ایک بندے کو 70 حور دی جائے گی. حوروں کا عہدیہ تک لکھا ہوا ہے کتابوں. وہ خیال تو نہیں دیا جائے گا نا. ظاہر ہے جسمانی تو حور ہے غلمان ہے
یہ دو مخلوقات نور کا کے ذکر بارے ہے۔ میں تو میں نے پڑھا کہ اگر وہ جھانکے زمین کی طرف تو ساری منور ہو جائے، ایک نور اگر جی جی کوئی شک نہیں ہے۔ حوروں کا تو حولیات تک لکھا ہوا ہے کہ وہ پانی پیئیں گی، لیکن اپنا کھائیں گی تو اترتا ہوا ان کے جسم میں نظر آئے گا، اتنی شفافیت، اتنی لیکن جو میں نے بات کی مدینہ منورہ کی جو جنت ہے، اگر آپ ادھر کہتے ہیں حوریں نظر نہیں آتی، تو یہ جنت کو ہم یہ اتنی کوئی لو درجے کی جنت نہیں ہے کہ ہم اس کو کہتے کہ حوروں یہ کی تو وجہ سے جنت کی دیکھیں، تشبیہ دی گئی ہے۔ یا حوروں کی یا غلمان واللہ کی وجہ سے۔ العظیم واللہ العظیم واللہ العظیم ہم اس کو سب سے اعلیٰ درجے کی جنت کہیں گے، کیونکہ ادھر رسول اللہ بنفس نفیس تشریف فرما۔ اس سے ہم کسی فتوے کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی کتاب کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی دلیل کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ہمارا ایمان بولتا ہے کہ خدا کی قسم ان 7 جنتوں کا مقام ایک طرف رکھو، اس وقت جو وقت اس وقت ہے، اس وقت مدینہ منورہ کی اس جنت کا مقام ایک طرف رکھو، وہ 7 جنتیں مل کے جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ادھر مالک کل عالم جو جنت کے بھی مالک ہیں، جو عرش کے بھی مالک ہیں، جو فرش کے بھی مالک ہیں، وہ ادھر بنفس نفیس ہونا کرتے ہیں۔ ہمارے آقا نہ ہوتے تو عرش بھی نہ ہوتا، فرش بھی نہ ہوتا، جنت بھی نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا، نبی بھی نہ ہوتے، رسول بھی نہ ہوتے، حوریں بھی نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو یہ سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے، لیکن وہ جنتیں اٹریکشن کے لیے محتاج ہیں حوروں کی، وہ جنت اٹریکشن کے لیے محتاج ہے خوبصورتی کی، وہ جنت اٹریکشن کے لیے محتاج ہے دودھ کی نہروں کی، طرح طرح کے میووں کی، طرح طرح کی آسائشوں کی، کیونکہ اس کو خالی میدان کسی کے کام کا نہیں ہے۔ صحیح۔ اٹریکشن کے لیے اس کو ان چیزوں کی محتاج ہے، لیکن یہ جنت کسی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ اس میں مالک کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے صدقے سے سب جنتیں بنائی گئی، وہ جب نفس نفیس موجود ہے تو پھر کسی اور چیز کی اتنی حیثیت یا اوقات نہیں ہے کہ ادھر آ کے اپنا حسن دکھانے کی کوشش کرے۔ یہ آپ بتائیں کہ جنت کا مقام زیادہ ہے یا عرش الہی کا مقام زیادہ ہے؟ عرش الہی کا مقام زیادہ ہے نا؟ تو کیا فرمایا گیا کہ کائنات میں صرف قربہ انور رسول اللہ کا جس جگہ پہ جس میں اثر جس وہ زمین کا ٹکڑا جس کے اوپر آپ رونق افروز ہیں، وہ عرش الہی سے بہتر ہے۔ تو اب آپ کی جنت کدھر گئی مجھے یہ بتائیں۔ جس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ وہ جس میں انور ہے، جی ہاں، وہ عرش الہی سے بڑھ کر ہے، اور وہ زمین جو اس کو صبح شام چبھتی وہ ہے، سے دے رہی ہے سرکار کے جس میں اثر کو، اس کا مقام عرش الہی سے زیادہ ہے۔